ہزارہ قبیلہ 132 سال سے عقبت زدہ ہے اور یہ مقبول جان صاحب کے قلم سے جنوری 2013 کی یک بستہ سردی میں جب علمدار روڈ پر ہزارہ قبیلے کے مرد و زن 86 مجلسیں اپنے درمیان رکھے ہوئے دھرنا دے رہے تھے تو ان سے یکجہتی کے لیے ملک کے دیگر شہروں میں ان کے ہم مسلک اہل تشیع بھی دھرنا دیے ہوئے تھے۔ کاش اس ملک میں رہنے والے دیگر مسالک کے لوگ بھی ہزارہ قبیلے کے افراد کے دکھ میں شریک ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں احتجاجاً دھرنا دیتے تو مجھے یقین ہے کہ آج 7 سال بعد ہزاروں کو ایک بار پھر کوئٹہ کی سردی میں اپنی 11 مجلسیں مغربی بائی پاس پر رکھ کر دھرنا دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہزارہ قبیلے کا معاملہ دیگر مسالک کی اس بے اعتنائی اور بے رخی نے گمبھیر بنا دیا ہے۔ مدتوں میں اپنے ملک کے علماء کرام سے دست بستہ عرض کی ہے، ملی یکجہتی کونسل بنانے کی بجائے اگر سنی علماء کرام کسی دھماکے میں مرنے یا ٹارگٹ کلنگ میں قتل ہو جانے والے شیعہ افراد کے جنازے میں اپنے مقتدیوں کو لے کر ایسے جوک در جوک شامل ہوں جیسے وہ اپنے اکابرین کے جنازے پڑھتے ہیں یا اپنے بزرگوں کے عرس میں شریک ہوتے ہیں، اور شیعہ علماء کرام اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ یا دھماکوں میں جاں بحق ہونے والے سنی اکابرین کی نماز جنازہ میں ایسے شرکت کی ترغیب دیں جیسے عاشوراء اور چہلم کے جلوسوں میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں، تو اس ملک میں فرقہ واریت کا سانپ علماء کرام کی جوتیوں کے نیچے آ کر کب کا کچلا جاگ۔ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہونے والے قتل کا الزام آپ امریکہ، ایران، عرب ممالک سے لے کر بھارت بلکہ اپنے ہی ملکی اداروں پر بھی لگا سکتے ہیں، مگر اس کو روکنے میں جو کوتاہی اس کی بنیادی ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ ہماری سیاست بھی فرقہ وارانہ اختلاف کی تابع ہوتی جا رہی ہے۔ کوئٹہ بائی پاس پر دھرنا دیے ہوئے ہزاروں کے بارے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کاش شیعہ علماء کرام کے ساتھ وہاں سنی علماء کرام بھی موجود ہوتے، مگر مجھے اچانک ایک بڑا دھچکا لگا جب وزیر اعظم عمران خان نے انہیں منانے کے لیے بھی اپنی کابینہ سے 2 شیعہ ارکان علی زیدی اور زلفی بخاری کو چنا۔ اس حرکت نے تقسیم کو اور گہرا کر دیا۔ ہزارہ قبیلہ چوتھے منگول حکمران ارغون خان کے بیٹے غیاث الدین محمد خدا بندہ کی اولاد ہے۔ یہ ارغون خان کی تیسری عیسائی بیوی کا بیٹا تھا جس کا نام ماں نے نکولس رکھا اور عیسائی پادری کے پاس جا کر بپتسمہ بھی دلوایا۔ یہ اور اس کا بھائی غازان خان دونوں عیسائیت سے بیزار ہو کر مسلمان ہو گئے۔ غازان خان نے اپنا نام محمود اور نکولس نے اپنا نام محمد رکھا۔ یہ دونوں سنی عقیدہ مسلمان تھے، لیکن خدا بندہ کے بقول وہ حنفی اور شافعی اختلافات سے اس قدر بیزار ہوا کہ اس نے شیعہ علماء الہلائی اور البرہانی کے ساتھ نشست و برخاست شروع کی، اور پھر 1310 میں اثنا عشریہ شیعہ ہو گیا، جبکہ دوسرا بھائی غازان خان سنی رہا اور وہ منگول سلطنت کا سربراہ بھی بنا جو تبت سے لے کر دجلہ فرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے منگولوں کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا اور اسی کی وجہ سے تمام منگول جوک در جوک مسلمان ہو گئے۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ایاں یورش تتار کے افسانے میں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ غیاث الدین محمد خدا بندہ کے ساتھ منگولوں کی ایک بہت بڑی تعداد شیعہ ہو گئی جو بعد میں ہزارہ کہلائی، جو دراصل منگولوں کی ایک فوجی یونٹ سے تعلق رکھتی تھی جو 1000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ غازان خان نے اپنی سلطنت میں اسلامی قوانین نافذ کیے، شراب اور سود پر پابندی لگائی۔ اس کی موت کے بعد محمد خدا بندہ حکمران ہوا تو اس نے حجاز کے علاقے پر لشکر کشی کی تاکہ اسے ایرانی منگول سلطنت کا حصہ بنایا جائے، لیکن جزیرہ نما عرب اور حجاز کے حکمران حسام الدین محمد بن عیسیٰ نے بصرہ عبور کرتے ہی اس لشکر کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا اور پوری فوج بکھر کر رہ گئی۔ اس کے چند ماہ بعد مشہور عالم و مورخ جس نے جامع تواریخ مرتب کی، رشید الدین فضل اللہ ہمدانی نے اس ہزارہ قبیلے کے مورث اعلیٰ خدا بندہ جو خود کو چینی نام الجائتو سے بلواتا تھا اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس جرم میں رشید الدین فضل اللہ ہمدانی کی گردن اڑا دی گئی۔ ایران کی علمی تاریخ کا یہ روشن ستارہ اپنی قائم کردہ مشہور علمی درسگاہ ربیع رشیدی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ آج اس عظیم درسگاہ کے صرف کھنڈرات میں نظر آتے ہیں۔ رشید الدین فضل اللہ ہمدانی ایک قوم پرست ایرانی تھا جس نے جامع تواریخ میں پہلی دفعہ اس خطے کا نام ایران رکھا تھا۔
اور اس کی شاعری پہلوی نظمیں کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب امیر تیمور کا بیٹا جلال الدین میران شاہ حکمران ہوا تو ایک منگول حکمران کے قتل کے جرم میں فضل اللہ ہمدانی کی قبر کھدوائی گئی اور اس کی ہڈیاں ایک یہودی قبرستان میں دفن کر دی گئی، کیونکہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک ایرانی یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی نوعیت کے بے شمار گروہی، سیاسی اور مسلکی اختلافات اور لڑائیوں کی وجہ سے الجائتوں کا وفادار منگول ہزارہ قبیلہ افغانستان کے دور دراز پہاڑی علاقے ہزارہ جات میں جا کر آباد ہو گیا۔ چند صدیوں بعد ہزارہ جات میں آباد یہ پرامن قبیلہ اس وقت ایک بہت بڑی کشمکش میں شکار ہوا جب امیر عبد الرحمن 1899 میں افغانستان میں برسر اقتدار آیا تو اس کے خلاف اس کے چچا زاد بھائی محمد اسحاق نے بغاوت کر دی اور ہزارہ قبیلہ کے سربراہ شیخ علی ہزارہ نے محمد اسحاق کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں ہزاروں کے خلاف دیگر قبائل اکٹھا کرنے کے لیے امیر عبد الرحمن نے اسے ایک مذہبی رنگ دیا اور سنی شیعہ تقسیم کا آغاز کیا۔ یوں اس نے سنی ہزاروں کو شیعہ ہزاروں سے لڑوا کر ان کی طاقت کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن نے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہزارہ جات کے علاقے کو ایک عقبت خانہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے اس قبیلے کے افراد ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں پناہ گزین ہونے، جن میں ایک کوئٹہ شہر بھی تھا جہاں انگریز کی عملداری تھی۔ دوسری افغان جنگ کے دوران ہزاروں نے انگریز فوج میں ملازمت اختیار کی اور کوئٹہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ امیر عبد الرحمن کے بعد اس کا بیٹا حبیب اللہ برسر اقتدار آیا تو اس نے ہزاروں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کوئٹہ شہر میں ہزارہ آباد ہزارے واپس جانے پر راضی نہ ہوئے، اس لیے کہ یہ لوگ برطانوی فوج میں اتنی بڑی تعداد میں بھرتی ہو چکے تھے کہ 1904 میں ان کی ایک علیحدہ رجمنٹ ہزارہ پائنیئرز بنائی گئی۔ کوئٹہ کی مشرقی سمت پہاڑ کے دامن میں مولانا مودودی کے ایک بزرگ کرانی چشتی کی زمین تھی، جسے ہزاروں کے بزرگ حاجی ناصر علی نے خرید کر وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ اسی نسبت سے آج بھی یہ علاقہ ناصر آباد کہلاتا ہے۔ جنرل موسیٰ خان اپنے والد کے ساتھ افغانستان سے یہیں آ کر آباد ہوئے، جو شیعہ ہزارہ قبیلے کے سرکردہ فرد کہلائے، جبکہ سنی ہزارہ قبیلے میں قاضی فیض عیسیٰ کے دادا قاضی جلال الدین کلات ریاست کے وزیر اعظم کے عہدے پر مطمئن ہوئے۔ ہزارہ قبیلے کا المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 132 سال سے افغانستان اور خطے کے حالات پرسکون ہوتے ہیں اور نہ ہی ان پر مسلسل عقوبت اور ظلم میں کسی طور کمی آتی ہے۔ ان پر مظالم کی کہانی اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی داستان بہت طویل اور دلگداز ہے۔ اس کی کڑیاں لبنان کے ترپولی، شام کے حلب، عراق کے بغداد، افغانستان، ایران اور پاکستان کے بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے انہیں علاقائی حالات سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسرا حصہ میں پھر بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔